والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد عبدہ و رسولہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ.
اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں صحابہ، اور ناموں سے صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے در اصحاب رسول کے غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج پھر ایک مرتبہ سیالکوٹ کی سرزمین پر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جن حضرات نے دن رات محنت کر کے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ان کے معاونین اور تمام رفقا کو اس عظیم محنت پر اجر عظیم نصیب فرما کر قیامت کے دن اصحاب رسول کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق و صداقت پر مبنی گفتگو کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج 29 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک میں جہاں اسلامی تاریخ سے متعلقہ بے شمار واقعات رونما ہوئے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ یہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے مختلف عنوانات کے ساتھ کانفرنسیں، محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں امام الانبیاء علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے آ کر اللہ کا دیا ہوا پیغام کما حقہ اپنی قوم کو سنا کر کامیاب حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب مالک لم یزل نے یہ فیصلہ فرمایا
کہ پہلے جتنے نبی کائنات میں گئے، کوئی کسی قوم کی طرف گیا، کوئی کسی قبیلے کے لیے پیغام لے کر گیا، کوئی کسی محدود علاقے کا نبی بن کے گیا، کوئی کسی ایک ملک کے لیے نبی بن کے گیا۔ اب ایک ایسے نبی کو کائنات میں بھیجا جائے جو ایک قوم کا نبی نہ ہو، اقوام عالم کا نبی ہو، جو ایک قبیلے کا نبی نہ ہو، تمام قبائل کا نبی ہو، جو ایک ملک کا نبی نہ ہو، تمام ممالک کا نبی ہو، جو کسی محدود زمانے کے لیے پیغام خداوندی لے کر نہ جائے بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ کا پیغمبر بن کے جائے۔ اس فیصلے پر جب اللہ عز و جل نے عمل درآمد فرمایا اور جس نبی کو اس شان اور مقام سے سرفراز فرما کر کائنات میں مبعوث فرمایا، اس نبی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آقا مدنی کریم کو کائنات میں بھیج کر، بھئی یہ اٹھنے بیٹھنے والا سلسلہ یوں ہی رہے گا تو میں بہت جلدی گفتگو چھوڑ دوں گا، بہت ہمارے اوپر یہ گراں گزرتا ہے۔ بچوں کو آگے بٹھانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ یہ کل کے جوان ہوں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑی سی آپ بڑے حضرات بھی خیال رکھیں۔ ایک بچہ یہاں سے اٹھتا ہے، وہاں تک جاتا ہے، سارا مجمع اس کی طرف اس وقت تک دیکھتا ہے جب تک وہ نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ واپس جب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہا گیا، جبکہ کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں رسمی گفتگو نہیں کرتا، رٹی رٹائی تقریریں نہیں کرتا، دو چار واقعات کا سہارا لے کر خطابت چمکانے کا عادی نہیں ہوں۔ گفتگو کا آغاز کر کے 10-15 منٹ تک ہم مجمع کی کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کی نفسیات کے مطابق گفتگو کرتے ہیں جو فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جو خطیب مجمع کی نفسیات اور کیفیات کو مد نظر نہیں رکھتا وہ قیمتی سے قیمتی تقریر کر جائے گا لیکن خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کبھی مجمع ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کثرت کے ساتھ علماء اور طلباء ہوتی ہیں، وہاں عوامی انداز سے ہٹ کر گفتگو کی جاتی ہے، کہیں عوام الناس کی کثرت ہوتی ہے، وہاں میں علمی انداز میں بات کروں تو ان کے سروں کے اوپر سے بات گزر جائے گی۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے مجمع کی نفسیات کو اور کیفیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ بڑی مشکل سے ہم بنیاد رکھتے ہیں، اسے گرانے کی کوشش نہ کریں، توجہ رکھیں میری طرف۔ جتنی دیر گفتگو کرتا ہوں وقت نہ اپنا ضائع کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے نہ مجمع کا ضائع کرتا ہوں۔ آپ جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے۔ مہینہ ربیع الاول کا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں آقا مدنی کریم کائنات میں بولے تشریف لائے اور اس کا کائنات میں کوئی منکر نہیں ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ آقا کے کائنات میں آنے کا منکر کائنات میں دنیا میں کسی کونے میں کوئی شخص، سارے بولو۔ میں اگلی بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان ہے، کوئی کافر بھی محمد الرسول اللہ کی دنیا میں آمد کا منکر نہیں ہے، بولو نا، کوئی منکر نہیں ہے۔ ہندو بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ کا بیٹا محمد نامی پیدا ہوا ہے، یہود بھی مان گئے، عیسائی بھی مانتے ہیں،
قریب اگر آئیں، بات آسانی سے سمجھنی ہے تو مکے کا ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد دنیا میں آیا ہے، مکے کا ابو لہب بھی مانتا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا محمد کائنات میں آیا ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے بدبخت بھی مانتے تھے کہ محمد کائنات میں، وہ محمد الرسول اللہ تو نہیں مانتے تھے نا، میں اس لیے اس انداز میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ کائنات میں آئے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا، ابو لہب بھی مانتا تھا۔ مجھے کسی نے کہا مولانا ابو لہب مانتا تھا؟ میں نے کہا مانتا تھا تبھی تو مارتا تھا، تبھی تو، بولو، اس کا پتھر مارنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے آقا کے آنے کو مانا، اگر آنے کا منکر ہے تو مارا کس کو؟ بات سمجھ آ رہے؟ پڑھے لکھے لوگوں، سیالکوٹ شہر میں گفتگو کر رہا ہوں، مانتا تھا تبھی تو، بولے نا، آنے تک کی بات کر رہا ہوں، آگے نہیں، اس نے مانا نا، اور صرف مانا نہیں، منایا بھی، مانا نہیں، ہاں چچا ہے، اسے چاہیے، تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر اسے منانا چاہیے تھا، بولو نا، اس نے پورے مکہ کے شہر کی دعوت کی ہے، سب کو جمع کیا ہے، بلایا ہے اپنے گھر، ایک ایک کو بھیجا، لڑکوں کو بھیجا، چھوٹوں کو بھیجا، جاؤ جا کے فلاں فلاں محلے میں صدا لگا دو، ایک ایک کو دعوت دے کے آؤ، سب کو دعوت ہو گئی، بیٹھ کر مشاورت شروع ہو گئی، میرے انداز میں بات سنو، کتنے لوگوں کو دعوت مل گئی؟ 100، 200، 500، 1000 جتنے بھی ہیں، لیکن لوگ بہت زیادہ تھے، جہاں تک دعوت پہنچ چکی ہے اندازہ لگایا گیا کہ اس پہ اتنا خرچہ آئے گا، اتنا خرچہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے نا، پھر ہر بندہ اپنی عزت رکھتا ہے، بے عزتی نہیں کرواتا، بھئی جن کو بلایا ہے ان کا بندوبست بھی تو ہونا چاہیے نا، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس نے کہا پھر اس کے لیے تیاری کیا کرنی چاہیے؟ مشورہ شروع ہو گیا، ادھر ایک سے پوچھا بھئی کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جی ایک بکرا ذبح کرو کافی ہے، اس نے کہا اس کو تو کان سے پکڑ کے باہر نکالو، میں کہہ رہا ہوں پورے مکے کا شہر آ رہا ہے، یہ کہتے بکرا ذبح کرو، اس کو نکالو۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا ایک بکرے والے کو تو نکال دیا، اس نے کہا جی 2 کر لیں، کہتے اس کو 2 قدم آگے بھیج دو، ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے جاگیردار آئیں گے، بڑے خاندانوں کے لوگ آ رہے ہیں، نامی گرامی لیڈر آ رہے ہیں، قبیلوں کے سردار آئیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، 1-2 بکروں سے کام پورا نہیں ہوگا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی پھر 1 اونٹ ہی ہو جائے اگر بکروں سے نہیں چلتا، اس نے کہا اس کو بھی نکالو، 1 اونٹ سے کہاں ہوتا ہے۔ بہرحال بات مختصر کرتا ہوں، آپ کا ذوق تازہ نہیں ہے، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، آپ توجہ، ہیلو حضرت بات سنیں، میری سنیں نا، میں کہہ رہا ہوں میری سنیں، میری سنتے نہیں ہوں، میں کیوں سنوں؟ خطیب کو دھوکہ دینا ہو نعرہ لگا دو، بس، نہیں ہم بچے نہیں ہیں، اس میدان میں یہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، محبت اپنی جگہ ہے لیکن دھوکہ بھی نہ دو۔ میں مجمع کی بات کر رہا ہوں، نعرہ لگانے والے کا جواب جو 2 دن کا سویا ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نعرے
کا جواب سویا ہوا بھی دیتا ہے، میں جاگتا ہوا مجمع مانگ رہا ہوں۔ جو دھکا سٹارٹ نہ ہو، میرے کہنے پہ آپ کہیں کیا فائدہ؟ ذوق کا پتہ تب چلے گا جب آپ حضرات خود بخود بولیں گے۔ بالآخر فیصلہ ہوا، 1 اونٹ 2 10 20 کہتے نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 اونٹ ذبح کر لیں، کہتے نہیں، جتنے لوگوں کو دعوت دی جا چکی ہے نا، بے عزتی نہ کرواؤ، 50 اونٹوں سے بھی کام نہیں چلے گا، 60 70 80 بالآخر 100 اونٹوں پہ فیصلہ ہو گیا، اور ابو لہب نے 100 اونٹ ذبح کرانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اونٹ ذبح ہونا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا ابو لہب آپ سے بڑا اچھا تعلق ہے، آپ سے ہماری محبت بھی ہے، آپ کے ساتھ بڑے زمانے سے دوستی چلی آ رہی ہے، لہٰذا آپ 100 اونٹوں کا اعلان کر رہے ہیں، لہٰذا اس دوستی اور تعلق کی بنیاد پر کچھ اونٹ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، ہدیتاً لے لیں، تحفتاً لے لیں۔ ہاں ہاں جناب، اور یہ واپس لینے کا مطالبہ بھی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے، محبت سے، عقیدت سے دے رہا ہوں۔ ابو لہب نے کہا خاموش، نہیں سمجھا میں کیا کہہ گیا ہوں؟ کاش میرا نظریاتی جملہ کوئی سمجھ چکا ہوتا۔ لوگ کہیں گے شاید ولادت کا ذکر کر رہا ہے، ولادت کا ذکر نہیں، ایمانی غیرت آپ کی جگانا چاہتا ہوں۔ کہتے خاموش، تیری محبت اپنی جگہ، تجھ سے دوستی اپنی جگہ، لیکن جس کی پیدائش کی خوشی میں 100 اونٹ دے رہا ہوں، بھتیجا میرا ہے۔ بھتیجا کہتے تیرا بھتیجا ہے تو میرا بھی ہے نا، کہتے وہ بات محبت کی بنیاد پہ اپنی جگہ، لیکن خونی رشتہ تو میرا ہے نا، عبداللہ بھائی تو میرا تھا نا، بابا تیرا تو نہیں تھا۔ ایسا نہ ہو آج میں 2-4 اونٹوں کا چندہ تجھ سے لے لوں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں تجھ سے مانگ کے لے لوں، یہ بھتیجا کل جوان ہو جائے، مکہ کی گلیوں سے گزرے، اسے کوئی تانا نہ دے کہ جب تو پیدا ہوا تھا اس خوشی میں 5 7 10 اونٹ میں نے بھی دیے تھے۔ میں اب بھتیجے کے ذمے کوئی بات چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہاں تک میں ابو لہب کی غیرت کو مانتا ہوں، خونی رشتے کی بنیاد پہ میں ابو لہب کی غیرت کو یہاں تک تسلیم کرتا ہوں، اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایمان کی بات نہیں کر رہا، خونی رشتے کی بات کر رہا ہوں، نظریاتی رشتہ بعد میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں نے اور آپ نے بھی خوشی کا اظہار کرنا ہے، کون منع کرتا ہے؟ کوئی ابلیس شیطان دجال ہی ہوگا جو آقا کی آنے پہ خوش نہ ہو۔ اس سے زیادہ کیا کہوں؟ آقا نبی کریم کائنات میں آئے، ابو لہب خوش ہے، مکہ خوش ہے۔ بھئی کسی اگر تکلیف ہوئی تھی تو ابلیس کو ہوئی تھی، شیطان کو ہوئی تھی، کسی دجال کو تکلیف تھی کہ یہ آیا ہے، اب تو ہدایت کے چشمے جاری ہوں گے، اب تو جنت کا راستہ دکھانے والا آ گیا ہے، اب تو میری جال سے لوگوں کو بچایا جائے گا۔ اور حقیقت ہے کہ جو آقا کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے وہ شیطان کی جال سے بچ گئے، وہ شیطان کی جال سے بچ گئے۔ کہتے نہیں، تیری محبت اپنی جگہ مگر بھتیجا بول نا۔ مسلمانوں کچھ سوچو، کلمہ پڑھنے والے کسی مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سب کو۔ دیوبندی ہے، بریلوی مسلک کا میرا کوئی بھائی بیٹھا ہے، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہے، میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، کیونکہ کلمہ سارے نبی کا پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ بولو نا، کلمے میں تو سارے متفق ہیں نا، آقا کو نبی اور رسول ماننے میں تو سب کا اتفاق ہے نا، کوئی منکر نہیں ہے۔ ہماری مسلمانوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میری جنگ ہے تو کفر کے ساتھ ہے، میرا اختلاف ہے تو ارتداد کے ساتھ ہے۔
میں بولتا ہوں اور لڑتا ہوں تو دجال کے خلاف، مسلمان کے خلاف لڑنے کا ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ہم اتنے فارغ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے، متحد ہو جاؤ، آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یکجان ہو جاؤ۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو نا، گلی گلی یہ لڑائیاں ختم کرو۔ کفر سر چڑھا ہے، کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے، کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے، آج تک معاملہ کسی کنارے لگا ہے؟ وجہ یہ ہے، جو بنیاد کو کھود رہا ہے پہلے اس کا علاج کر، کمرے کے اندر بیٹھ کے بعد میں بھی لڑا جا سکتا ہے، پہلے عمارت تو بچاؤ نا۔ سارے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ عمارت کے کمروں پہ لڑ رہے ہیں، ایک کہتا میرا کمرہ خوبصورت ہے، دوسرا کہتا میرا خوبصورت ہے۔ میں نے سب کو آواز دی کہ نیچے بنیاد گرائی جا رہی ہے، کمروں سے نکلو، کمروں سے بنیاد بچے گی، عمارت بچے گی، عمارت بچے گی تو کمرے سارے بچیں گے، بعد میں خوبصورتی ثابت کرو نا، کون منع کرتا ہے؟ لیکن پہلے بنیاد تو بچاؤ۔ لیکن مجھے جواب دیا جاتا ہے، فسادی، شور نہ کر، تیرے شور سے امن خراب ہوتا ہے۔ او بھائی، بنیاد بچانے کے لیے میں شور بھی نہ مچاؤں، میں اپنے بھائیوں کو آواز بھی نہ دوں، بولو نا، آواز بھی نہ دوں، صدا بھی نہ لگاؤں کہ بھائی بنیادیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں، نکلو۔ جو نبوت اور ختم نبوت پہ اٹیک کر رہا ہے، یہ بنیاد ہلا رہا ہے، سب نکلو، بعد میں لڑو کمروں میں بیٹھ کے، مرضی ہے تمہاری، جو مرضی ہے دلائل دو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ہماری جنگ بنیادی طور پر اس چور کے خلاف ہے جو بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے، اور عمارت اسلام اور عمارت ختم نبوت کی بنیاد پہ ہم کسی دجال کو حملہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ ہم ڈٹے تھے، ڈٹے ہیں، ڈٹے رہیں گے، کٹے ہیں، کٹ رہے ہیں، کٹتے رہیں گے، بولتے تھے، بولتے ہیں، بولتے رہیں گے۔ ہاں یلغار تھی ہے رہے گی، للکار تھی ہے اور رہے گی، اس میں کوئی سودے بازی نہیں، نو کمپرومائز۔ بات سیدھی ہے، کفر سے لڑ، عمارت کی بنیاد پہ حملہ کرنے والے سے لڑ، کمرے میں بیٹھ کے لڑائی بعد میں لڑ، تجھے کون منع کرتا ہے؟ یہ ہمارا پیغام ہے، ورکر سے کہتا ہوں، ذمہ داروں سے کہتا ہوں، اپنے مشن کو سمجھو، اپنی قیادت کی پالیسی کو سمجھو۔ مسلمان سے ہماری لڑائی نہیں، کوئی اگر کہے جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کو کہہ دے تو کس کھاتے کا ہے، تو چل نا، میں تو ایک کے خلاف لگا ہوا ہوں، مجھے ادھر رہنے دے، سارے مردے میرے کندھے پہ نہ رکھو نا، جو جنازہ ایک اٹھایا ہوا ہے اس کو دفن کرنے دو، اس کو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو چھوڑنا، اس کو ادھر نہر میں پھینک، وہ بھی اٹھا، وہ بھی اٹھا، ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے۔ عرض کر رہا ہوں، آقا کائنات میں تشریف لائے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، مجھے عنوان اشتہار کا یاد ہے، لیکن میں ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس انداز پہ چل پڑا ہوں۔ کوئی منکر نہیں ہے کہ محمد عبداللہ کا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، یہ آج تک دعویٰ کسی نے، کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، پھر یہ مسلمان کیوں، وہ کافر کیوں؟ میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو مثال سے آپ زیادہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ میں چہروں کو پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے میری طرف۔ دھرتی مکہ کی ہے، سرزمین مکہ کی ہے، یہاں کئی رہتے ہیں،
جنہوں نے آقا کو دنیا میں آتے دیکھا، آسان کروں تو یوں سن لیجئے، مکہ میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو قحافہ عثمان ابن عامر کا بیٹا ابو بکر بھی ہے، سارے موجود ہیں۔ بات تو سن یار، بات مکمل تو کرنے دے۔ سارے رہتے ہیں، ابو بکر بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، لیکن فرق واضح نہیں ہو رہا کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے، ابو جہل کا مقام کیا ہے، وہ کس مرتبے پہ ہے، یہ کس مرتبے پہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ 40 سال کا زمانہ گزر گیا، آنے کو ابو بکر نے بھی مانا، آنے کو ابو جہل نے بھی مانا، مگر فرق واضح نہیں ہوا کہ کون کامیاب کون ناکام، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، رحمت کا مستحق کون ہے لعنت کا مستحق کون ہے، یہ واضح نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی 40 سال ہوئے، آقا مدنی کریم نے فاران کی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، مشن بتا دیا، نظریہ بتا دیا، کاز بتا دیا، انداز بتا دیا، عقیدہ بتا دیا، تعلیمات بتا دی، احکامات بتا دی، اقوال دیے، اعمال دیے، افعال دیے، کردار دیا، گفتار دیا، عادات دی، عبادات دی، معاملات دی، سب کچھ جب واضح ہوا تو پھر پتا چلا جو مان گیا وہ ابو بکر صدیق بنتا ہے، جس نے انکار کیا وہ ابو جہل زندیق بنتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، فرق واضح نہیں ہوا، 40 سال تک فرق واضح نہیں ہے، فرق واضح نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد آقا نے بتایا کہ میں آیا کیوں، میں تو آؤ مسلمانوں دعوت فکر لے جاؤ، اس پہ نہ لڑو کہ آقا آئے کہ نہیں آئے۔ جس چیز کا منکر دنیا میں کوئی نہیں، اس پہ لڑنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ بھئی بات ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، میری بات غلط ہو، کوئی بھی مسلمان میرا بھائی ہے، ہاتھ کھڑا کر کے کہے مولانا غلط بات نہ کرو، میں اپنی بات کو غلط ہے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ہم ضدی نہیں ہیں۔ ضد کرنا حق کو سن کر بھی، ضد کرنا صفت ابو جہل کی ہے، ابو بکر کی نہیں، اور ہم ابو بکر والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہاں توجہ، پتہ نہیں چلا کون کیا ہے۔ جو مان گیا تھا ابو بکر صدیق بنا، جو نہیں مانا تا ابو لہب ابو جہل زندیق بنا۔ ابو بکر رحمت والا، یہ لعنت والا، وہ پکا جنتی، یہ پکا جہنمی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو تب پتہ چلا۔ تو آئیں، کسی نے اگر بات کرنی ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے تو اس بات پہ کرو کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر دنیا میں آئے کس لیے، کیوں آئے تھے۔ یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی مشن، نظریہ اور مقصد کے بغیر دنیا میں نہیں آئے، کوئی نبی مقصد کے بغیر دنیا میں۔ تو جو امام الانبیاء ہیں وہ مقصد کے بغیر آئے، ان کا بھی مقصد تھا، اور وہ مقصد تمام انبیاء کے مقاصد سے اعلیٰ تھا۔ ان کا محدود زمانے کے لیے تھا، یہ تھا قیامت کے لیے، یہ تھا۔ اگلی بات سنو، توجہ، کلمہ پڑھنے والے پھر اختلاف میں پڑ گئے۔ جب اور کوئی بات نہ ملی تو تاریخ پہ لڑنے لگ گئے۔ ایک نے کہا جی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دوسرے نے کہا بالکل جھوٹ بولتا ہے، 9 کو آئے، تیسرے نے کہا یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، 10 کو آئے۔
چوتھا اٹھا، اس نے کہا یہ بھی غلط کہہ رہے، 12 کو آئے، کسی نے کہا 20 کو آئے، کسی نے کہا 25 کو آئے، بھائی یکم کو آئے، 2 کو آئے، 10 کو آئے، 12 کو آئے، 8 کو آئے، 9 کو آئے، جس نے بھی دلائل دیے وہ کہتے آئے، وہ کہتا ہے، سارے بولو نا یار، 8 والا بھی کہتا ہے، 9 والا بھی کہتا ہے آئے، 12 والا بھی کہتا ہے آئے۔ کسی نے نہیں کہا کہ مسلمانوں تم کہتے ہو عبداللہ کا بیٹا محمد جو نبی بن کے آیا، یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو وہ نہیں آیا، یہ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ تاریخ پہ کیوں لڑتے ہو؟ 8 کو آئے، 9 کو آئے، 12 کو آئے، آئے تو ہیں نا، آئے تو۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آئے کیوں، یہ جو کیوں ہے نا اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، اور یہ مسلمانوں کی کامیابی یہی بنیاد ہے کہ اس پہ ہم سوچیں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے، کیا لے کے آئے تھے، تعلیم کون سی چھوڑ کر گئے، ہمیں کیا سکھایا، اپنوں سے کیا سلوک کرنے کو کہا، غیروں سے کیا سلوک کرنے کو کہا، یتیم کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کرنے کو کہا، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کرنے کو کہا، یہ ساری تعلیمات اس پہ سوچو، حلال کس کو کہا، حرام کس کو کہا، جائز کسے قرار دیا، ناجائز کسے قرار دیا، دوست کس کو بنایا، دشمن کس کو سمجھا، رحمت کے لیے ہاتھ کس کے لیے اٹھائے، لعنت کس پہ کی، یہ بھی بتاؤ نا، دسترخوان پہ کیسے بیٹھے اور میدان میں کھڑے کیسے ہوئے، یہ بتاؤ نا۔ اب ساری زندگی ہمارے کئی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، صدیاں گزر گئی، اٹھتے ہی نہیں، جیسے اللہ کے نبی ساری زندگی دسترخوان پہ گزار کے گئے۔ آقا دسترخوان پہ یوں بیٹھتے تھے، کبھی یوں بیٹھتے تھے، کوئی اس میں شک نہیں ہے میرے نبی کے سارے طریقے حسین ہیں، کوئی میرے نبی کے کسی طریقے کی طرف، کسی سنت کی طرف معمولی حقارت کی نظر سے دیکھے گا مسلمان نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ مسلمان عمل کرے اچھی بات، نہ کرے گناہگار ہوگا، لیکن حقارت کی نظر سے دیکھے گا میرے نبی کی سنت کو تو مسلمان نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ مستحب عمل کیوں نہ ہو، مستحب عمل کا مفتیوں سے پوچھو حکم کیا ہے، بھئی عمل کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ، لیکن کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے گا تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو میرے نبی دسترخوان پہ بیٹھے، خدا کی قسم یہ بیٹھنے کا طریقہ بے مثال ہے، یہ طریقہ بھی حسین ہے، لیکن میدان میں تلوار ہاتھ میں لے کر جب کھڑے تھے تو اس کے حسن کو بھی بیان کرنا پڑے گا۔ جہاں میرے نبی نے نرم غذا کھائی وہ تو بیان کرتے ہو، پیٹ بھرتے ہو، لیکن جہاں دندان مبارک شہید ہوئے ان دندان مبارک کا ذکر کون کرے گا؟ ہندو تو نہیں کرے گا نا، مسلمان ہی کریں گے۔ کیا میرے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ پتھر لگے کہ نہیں لگے؟ یہ زندگی کا حصہ اور یہ سیرت کا پورا باب، اس پہ پردہ کیوں؟ توجہ ہے؟ سو گئے ہو جی؟ جاگ رہے ہو؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ تاریخ پہ نہ لڑو، لڑنے کا زیادہ شوق ہے تو آقا کی تحریک پہ لڑو، تاریخ پہ نہیں، تحریک پہ۔ جو آقا نے تحریک اٹھائی ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، کفر کے خلاف، دجل کے خلاف، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں جناب کہ آقا ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے، تشریف لانے کا منکر کوئی نہیں، اب آنے کی تاریخ پہ نہ لڑ، آنے کی تاریخ پہ نہ لڑ، جس کے لیے آئے تھے اس تحریک پہ لڑ، تاریخ کو چھوڑ تحریک کو یاد رکھ۔ آقا نے تحریک چلاتے ہوئے مار کھائی ہے، تاریخ پہ تو کوئی مار نہیں ہے نا،
آئے 40 سال سکون سے گزارے، ہر ایک نے کہا امین بھی ہے، صادق بھی ہے، امانت دار بھی ہے، صداقت کا تاجدار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، باکردار بھی ہے، سب نے مانا۔ لیکن جب آقا نے تحریک پیش کی، پھر پتھر آئے، پھر تیر برسے، پھر پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، پھر شاب ابی طالب کے اندر 3 سال کی جیل اور قید بھی آئی، پھر آقا کو وطن چھوڑنے کی نوبت بھی آئی، ہجرت بھی کرنی پڑ گئی۔ یہ جس کی وجہ سے ہوا ہے وہ تحریک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور تحریکی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، تحریک کے اوپر نشیب و فراز آیا کرتے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ میرے نبی نے بھوک پیاس قید برداشت کر کے بھی، بتاؤ تحریک ختم کر دی یا چلتے رہے؟ بولو نا، باطل کا مقابلہ آخری دم تک کیا نہیں کیا؟ سارے بولو۔ میدان میں اترنا پڑا بنفس نفیس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میدان میں اترے کہ نہیں اترے؟ سارے بولو نا، اترے کہ نہیں اترے؟ اترے نا، یہ تحریک ہے۔ اگلی بات سنو، کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی یہ جو آقا نبی کریم کائنات میں آئے، مولانا آپ نے خود بیان کیا کہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے، تاریخ یاد نہیں رہی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور جب دنیا سے گئے تو تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں اتفاق ہے، جانے کی تاریخ بھی کنفرم ہے، لمحات بھی کنفرم ہے، ایک ایک ساعت کنفرم ہے، ایک ایک گھڑی کہ فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، فلاں گھڑی تھی، فلاں وقت تھا، بس اس وقت میں نبی کریم دنیا سے چلے گئے، جانے کی تاریخ پر اتفاق ہے۔ کہہ دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جانے کی تاریخ پر بول نہیں رہے، سارے بولو۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ تھک جائیں گے، پھر دنیا سے گئے تو جانے کی تاریخ پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، تاریخ تھی، یہ گھڑی تھی، یہ وقت تھا، سب یاد ہے، سب محفوظ ہے۔ آئے دنیا میں تاریخ میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا 8 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، اور گئے دنیا سے تو تاریخ جانے کی جو ہے اس پر اتفاق ہے، اس پر۔ کسی نے پوچھا مولانا یہ معاملہ کیا ہے، آنے کی تاریخ میں اختلاف کیوں، جانے کی تاریخ پر اتفاق کیوں؟ یہ کیوں سوال ہے، یہ کیوں؟ جواب آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ بہت بڑا آپ کا سوال، اس کا جواب دے کے آپ کا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں۔ کہہ دو، کہہ دو۔ اس طرح سبحان اللہ سے بات نہیں چلے گی، یوں تو بات نہیں چلے گی، بس آپ کی سبحان اللہ ختم ہو گئی، پیٹرول اتنا ہی تھا، ابھی تو میرے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے باقی۔ سبحان اللہ، خود 10 منٹ تک مسلسل نہیں بول سکتے، 2 گھنٹے مولوی کے لیے، سبحان اللہ۔ ان کو پتہ ہے نا زور اسی کا لگنا ہے، کون سا ہمارا لگنا ہے۔ سارا دن سفر بھی کرو، ساری رات تقریر کرو، اگلے دن پھر سفر کرو، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب مجمع میں پہنچتے ہیں تو پھر ہر ایک کہتے ہیں مولوی تھکا ہوا نظر نہ آئے، تھوڑا سا تگڑا ہو جائے پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پھر جو مولوی سٹیج پہ آئے میٹھے چاولوں کا دیگ ساتھ لائے، یہ پھر اس مولوی کو کہیں گے جی یہ ٹھیک ہے، زندہ باد ہے۔ آنے کی تاریخ پہ اختلاف ہے، جانے کی تاریخ پہ امت کا اتفاق ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے۔ جواب دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے کہ جب آقا کائنات میں تشریف لائے تو اس زمانے میں تاریخ پہ اختلاف ہو گیا، اتفاق نہیں ہو سکا، آج تک وہ تاریخ محفوظ صحیح معنوں میں نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ اور جب گئے دنیا سے تو جانے کا ایک ایک لمحہ محفوظ رہ گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بابا جب آقا کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہو گیا،
وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ ابو لہب کا تھا، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو وہ زمانہ ابو بکر کا تھا، وہ زمانہ عمر کا تھا، وہ زمانہ عثمان کا تھا، وہ زمانہ علی کا تھا، وہ زمانہ طلحہ کا تھا، وہ زبیر کا تھا، وہ جملہ صحابہ کا تھا۔ وہ بابا جہاں صحابہ نہیں وہاں اختلاف ہی اختلاف ہے، جہاں صحابہ موجود ہیں وہاں اتفاق ہی اتفاق ہے۔ ہمیں بچہ ہونے کا تانا نہ دو، جذباتی ہونے کا تانا نہ دو کہ ان کو تو صرف ایک ہی تقریر آتی ہے، صحابہ صحابہ۔ تو اس تقریر کو چھوڑ، تو آقا کے آنے اور جانے کا لمحہ بھی ثابت نہیں کر سکتا، سارا دین تو دور کی بات ہے۔ جب آقا آئے پاس ابو لہب ہے، اور جب جا رہے تھے تو پاس ابو بکر ہے۔ وہ بابا جس نے جانے کی تاریخ تک محفوظ کی ہے، میں کیسے اس دجال کی بے غیرتی اور بکواس کو تسلیم کروں جو کہتا ہے آقا کے بعد سارا دین بھول گئے؟ جنہوں نے تاریخ کو نہیں بھولایا، دین کیسے بھول گئے؟ نظریہ کیسے بھول گئے؟ قرآن کیسے بھول گئے؟ جو بکتا ہے بکواس کرتا ہے، دجل کرتا ہے، غلاظت بکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو، میرا نقطہ یاد رہے گا، یاد رہے گا۔ یہ معاملہ حل، اختلاف کی وجہ ابو لہب، اتفاق کی وجہ امتیوں۔ آج بھی متحد متفق ہونا چاہتے ہو تو صدیق کے دروازے پہ آ جاؤ، آ جاؤ صدیق کے دروازے پہ، یہاں سے تو اتفاق کا درس ملتا ہے۔ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کافر الگ، مسلمان سب متفق، اور واحد یہ ابو بکر ہے جس پہ سب متفق ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابو بکر کو تسلیم کرنا کافر کے ماننے کا محتاج نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خلیفہ مسلمانوں کا ہے۔ ایک نے کہا میں نہیں مانتا، میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ الکافرین نہیں۔ تو ٹھیک کہتا ہے، میں مانتا ہوں، تو ٹھیک کہتا ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے تھے یہ نہیں ہے، کہتے نہیں نہیں تم زیادتی کرتے ہو۔ وہ خود کہتے ہیں میں نہیں مانتا، وہ خود کہتے ہیں میں نہیں ہوں، میں سارے بولو۔ اب وہ خود کہتا ہے میں نہیں ہوں، یہ ملا کہتے ہیں نہیں ہے، لگا زور، پھر کہاں تک لگاتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، اور ملا نے زور لگایا ہوا نہیں ہے، وہی وہ خود کہتا ہے۔ جو کہتا ہے میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، میں نے اس سے بھی کہا تو بھی ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یہ ایمان والوں کی ماں ہے۔ کن کی ماں ہے؟ تو جو یہ نہ مانے وہ کہتا ہے کہ میں مومن نہیں، میں مسلمان نہیں، اور پگڑی کہتی ہے نہیں یہ ہے۔ پگڑی جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہم ستائے ہوئے ہیں۔ جس نے میرے ساتھ بات کرنی ہے پہلے وہ ان قربانیوں سے گزر کے آئے، پھر بات کرے۔ ورکر سے کہتا ہوں مفت میں کسی کی تبصرے نہ سنو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ اپنی تقریریں پکانے کے لیے تمہیں بٹھا کے تبصرے کرتے ہیں، نہ سنو۔ اتنی دیر کوئی جماعت کا کام کرو، ملک کے لیے کوئی کام کرو، قوم کے لیے کوئی کام کرو، مسلمانوں کے فائدے کا کوئی کام کرو، فالتو تبصرے ضائع مت کرو وقت۔ تو بہرحال عنوان تھا چاند محمد ستارے صحابہ۔ درود شریف پڑھو، تقریر ہون شروع سی۔ ایک باری پھر شروع، درود پڑھو، تقریر ختم ہو گئی۔
بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، بہت طویل سفر میں نے کرنا ہے، اور اپنی 2 کانفرنسیں جس میں قیادت آ رہی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے جب ٹائم لیا گیا تھا تو میں نے حضرات سے کہا تھا بھائی اگلے دن تو میرے اپنے پروگرام ہیں، ہم صرف جلسوں پہ جاتے نہیں ہیں، اپنے جلسے کراتے بھی ہیں، اور جو جلسے کراتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ذمہ دار یہاں بیٹھا ہو، مہمان آئے، میزبان ہے ہی نہیں، وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ تو بس انشاءاللہ تفصیل سے پھر کبھی صحیح بات۔ اتنی بات ضرور ہے کہ آقا مدنی کریم کائنات کے اندر تشریف لائے، یہ بات میری یاد رکھو، وہ ایک عظیم مشن لے کے آئے، ایک پیغام لے کے آئے، ایک مستقل نظام لے کے آئے۔ آقا آخری ہیں تو آقا کا لایا ہوا نظام بھی آخری ہے، آقا نبی آخری ہیں تو آقا کا پیغام بھی آخری ہے، آقا آخری نبی ہیں، نبوت آخری ہے تو لائی ہوئی شریعت بھی آخری ہے۔ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نئی کوئی شریعت بھی نہیں آئے گی۔ اب جو بھی آئے گا اسی شریعت کو مانے گا تو کامیاب ہے، نہیں مانے گا تو ہلاک ہے، تباہ و برباد ہے، ناکام۔ لیکن مجھے جواب دو، آقا مدنی کریم جو دین لائے، جو شریعت لائے، جو نظام لائے، جو پیغام لے کے آئے، اللہ کے نبی نے حلال حرام کی تمیز سکھائی، جائز و ناجائز کا فرق سمجھایا، حق اور باطل کا فرق سمجھایا، کفر اسلام کی حدود سمجھائیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آقا نے سمجھایا۔ دین اللہ نے دیا، پھر فرمایا آگے پہنچاؤ، پھر اللہ کے نبی نے پہنچایا یا چھپایا؟ بولنا پڑے گا، یہ ایمان سے متعلقہ سوال ہے، پہنچایا یا چھپایا؟ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آقا کو اللہ نے جو دین دیا، اللہ کے نبی نے جان تو اپنی خطرے میں ڈالی لیکن چھپائی کوئی چیز نہیں، سب کچھ پہنچایا ہے۔ اچھا، جب پہنچا رہے تھے تو سیالکوٹ کا کون سا بزرگ رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جو سیکھ رہا تھا؟ نہیں، میں بزرگوں کا پوچھ رہا ہوں۔ یہ تو حق نواز کی محنت ہے۔ اب نوجوان دور سے سمجھ جاتے ہیں، تبھی تو پوچھنے سے پہلے صحابہ کا تذکرہ زبان پہ آتا ہے۔ ایسے نہیں آیا، یہ ماحول ایسے نہیں بنا، خون کی ندیاں عبور کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ آقا جب پہنچا رہے تھے، ہم میں سے کوئی سامنے تھا؟ جو نہیں تھا وہ تو بولے، جو تھا وہ ذرا کھڑا ہو جائے تاکہ ہم زیارت کر کے تابعی بن جائے۔ سارے بولو، ہم تھے؟ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی تھا؟ ہمارے باپ دادا میں سے کوئی تھا؟ ہمارے اساتذہ میں سے کوئی تھا؟ ہمارے مرشدین میں سے کوئی تھا؟ بڑے سے بڑا عالم ہو وہاں ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ سارے بولو، بات ختم کر رہا ہوں، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا؟ اور بابا یہ صحابہ تھے جو ہر ایک کہتا ہے سمعت رسول اللہ، کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ سے، سمعت، رأیت، ذہبت، میں ساتھ چلا، میں نے دیکھا، میں نے سنا، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ صحابی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فضائل اعمال تو اردو کی کتاب ہے نا، عربی نہیں جانتے، اردو تو سمجھتے ہو۔ فضائل اعمال ہم نے لکھی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل ذکر، فضائل رمضان، فضائل دعوت و تبلیغ، فضائل درود، سب بعد میں، آغاز میں صحابہ، کتاب کی ابتدا صحابہ سے۔ شیخ الحدیث سمجھانا چاہتے تھے، سارا دین سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے صحابہ کو سمجھو، پہلے صحابہ کو، صحابہ کے در پہ آؤ گے سب کچھ سمجھ میں آئے گا، اور جو نہیں آئے ان کو کک سمجھ نہیں آئی۔ سارے بولو، ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پھر آقا نے جب پہنچایا، براہ راست محفل رسول میں بیٹھ کر، مجلس نبوت کے اندر بیٹھ کر براہ راست سیکھا کس نے؟ سمجھا کس نے؟ پڑھا کس نے؟ لیا کس نے؟ بول لیا کس نے؟ آقا ممبر پہ تو سامنے کون؟ آقا مصلی پہ تو پیچھے کون؟ آقا استاد تو شاگرد کون؟ آقا مرشد تو مرید کون؟
آقا اگر سالار ہے تو قافلہ کن کا؟ آقا نے بلایا آئے کون، بھیجا تو گئے کون؟ مال مانگا دیا کس نے، جان مانگی لٹائی کس نے، وطن مانگا چھوڑا کس نے، گھر مانگا نکلے کون؟ مسجد میں بلایا آنے والے، میدان میں بلایا حاضر ہونے والے، زخم کھانے والے، ڈٹ جانے والے، کٹ جانے والے، لٹ جانے والے۔ آقا نے قرآن دیا لکھنے والے، جامعین، کاتبین، ناشرین، مبلغین، محافظین، بول محافظین۔ آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا، گواہ کون؟ رسالت کے گواہ کون؟ ختم نبوت کے گواہ کون؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ موقع کے گواہ کون ہیں؟ اور ختم نبوت کے عنوان پہ کام کرنے والوں، ہم ختم نبوت کے عنوان پہ کام کرنے والوں کو کروڑہاں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن مجھے بھی کمزور نہ سمجھ۔ تو ختم نبوت کی عمارت کی بات کرتا ہے، میں اس کے باہر حفاظتی دیوار صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ ختم نبوت عمارت ہے، اس کے باہر ایک چار دیواری ہے، اس چار دیواری کا نام صحابہ ہے۔ اس چار دیواری کے باہر ایک پہرے داری ہے، اس پہرے داری کا نام غلامان صحابہ ہے۔ مجھے بھی کمزور نہ سمجھ۔ ہر بابا سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے بلیک آؤٹ کر دیا۔ تو ہوتا کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ تو امیر المومنین ہے؟ تو خلیفہ وقت ہے؟ جسے چاہے تو داخل کرے، جسے چاہے نکال دے، تیرے باپ کی جاگیر ہے؟ تجھے یہ جرت کس نے دی؟ تو اپنے گھر سے ایک مرغی کی قربانی پیش نہیں کر سکتا، میں 14,000 جانیں پیش کرتا ہوں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں ہم نے بلیک آؤٹ کر دیا۔ پہلے شکل تے دیکھ، بلیک آؤٹ کر دیا، نہیں سنا جائے گا۔ اتنی قربانی کے بعد کوئی کہتے جی ہم نے نکال دیا، تو ہوتا کون ہے؟ پہلے اپنی حیثیت واضح کر، اپنی حیثیت کو دیکھ کر بات کیا کر۔ حق نواز کی جماعت اب کسی بابے کی محتاج نہیں، ہم قربانی دیتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دفاع حقیقت میں ختم نبوت کا دفاع ہے، کیونکہ ختم نبوت دعویٰ ہے۔ گواہ کون ہے؟ عدالت میں جانے والوں سے پوچھو، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ بھئی عدالت میں جب آپ دعویٰ کریں گے تو آپ سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو جس کے پاس گواہ نہ ہو اس کا دعویٰ لیا جاتا ہے، مسترد کیا جاتا ہے؟ بولو نا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بابا جی، دعویٰ تو کرتا ہے میں ختم نبوت کا شاہین ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ ان گواہوں کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں؟ کبھی تیری زبان سے لفظ نکلا؟ تیری پیشانی پہ کبھی بل پڑے؟ آقا مدنی کریم کے دروازے پہ ایک جنازہ لایا گیا، عرض کی گئی آقا جنازہ لایا گیا ہے، آپ کا انتظار ہے۔ آقا نے فرمایا کون ہے؟ بتایا گیا فلاں ابن فلاں۔ فرمایا لے جاؤ یہ جنازہ، میں رحمت عالم ہو کر بھی اس مردود کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ توجہ کرنا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، لے جاؤ۔ آقا یہ نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوتا تھا، پھر بھی آپ جنازہ نہیں پڑھتے؟ فرمایا اس کا جرم اتنا بدترین ہے کہ نمازوں سے معاف نہیں ہو سکا، تسبیح پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہو سکا۔ آقا جرم کیا ہے؟ فرمایا انہو کانا یبغض عثمانا، اس بدبخت کے سینے میں میرے عثمان کا بغض موجود تھا، یہ نمازی ہو کر بھی اس قابل نہیں کہ محمد اس کا جنازہ پڑھائے۔ بابا جی کبھی ایسا کیا؟ آقا نے تو جنازہ ہی واپس لٹا دیا، اور جو اس وقت سر عام حضرت عثمان کے اوپر لعنتیں کر رہے، کبھی تو نے محفل سے بھی اٹھایا؟ ہمیں کہتے ہیں ہم نے بلیک آؤٹ کر دیا، بلیک آؤٹ کا بچہ۔
اخیر ہو گئی. قربانیوں پہ قربانی دیتے جاتے ہیں, شاباش نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم زبانیں بند رکھو. آپ حضرات میڈیا سے واقف ہے, سوشل میڈیا دیکھتے ہو, جس کی میں بات کر رہا ہوں سب جانتے ہیں. یہ آواز پہنچے گی, یہ آواز پہنچے گی اور پتہ چل جائے گا, وہ سنے گا. میں اس سے اس کی حیثیت پوچھ رہا ہوں, تیری حیثیت کیا ہے کہ جس کو تو چاہے اندر لے آئے, جس کو تو چاہے باہر کر دے. تجھے یہ مقام کس نے دیا ہے, تجھے یہ اجازت کس نے دی؟ میں تجھ سے پوچھ کر ختم نبوت کے اوپر پہرا دوں گا. میں تیرا کوئی نوکر ہوں؟ میں ختم نبوت کا محافظ ہوں. میں اصحاب رسول کا سچا سپاہی ہوں, منافق نہیں ہوں. ورنہ دیکھ لو اس زمانے میں ہم نے دیکھا کئی آئے کئی پھسل گئے, کئی آئے اور جن کو دھکا دے کے ایک نے کہا جی میں نے چھوڑا. میں نے کہا تو قسم اٹھا تو نے چھوڑا. تو نے چھوڑا نہیں, تجھے دھتکارا گیا, تجھے دھتکارا گیا. میں امیر عظیمت کے زمانے کا ہوں. ابو جہل بھی رسول اللہ کے زمانے کا تھا تو امیر عظیمت کے زمانے کا ہے. اب کیا موت پڑ گئی, اس زمانے کا ہے. زمانے شمانے کو چھوڑ, یہ بتا اس وقت ڈٹ کے کون کھڑے ہیں, کون کھڑے ہیں یہ بتا. بھاگا بھی تو ہے نا, کھڑا تو تھا تو بھاگا بھی تو ہے. بھاگنا یاد نہیں ہے, دھوکہ دیتا ہے تو. کچھ عرصہ پہلے حضرت شہر سلطان اس سے کوئی دور نہیں ہے, شہر سلطان دور نہیں ہے. میں نے وہاں بھی نوٹس لیا انہی دنوں میں. بہرحال جناب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کے غلاموں. تحریکوں پہ وقت آیا کرتا ہے, ایک بندہ مرغی ذبح کر کے صدقہ کرتا ہے, بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب تو مقصد پورا ہوگا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے مرغی کا خون بہا دیا ہے. بابا ہم کیسے نا امید ہوں, یہاں مرغی بکرے کا لہو نہیں ہے, مجدد حق نواز کا لہو ہے. مورخ اسلام فاروقی کا خون ہے, جبل استقامت علامہ اعظم کا خون ہے, بحر العلوم علامہ حیدری کا خون ہے. ولی کامل حیدری معمولی لوگ تھے, یہ ایسے کٹ گئے, ایسے چلے گئے, ایسا نہیں. یہ خون رنگ لا کے چھوڑے گا. ہمارا مطالبہ تھا, ہے اور رہے گا. ہم قانون کا مطالبہ کرتے ہیں اور قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. قانون سے ہٹ کر ورکر سے بھی ہم قیادت کی پالیسی یہی ہے. ہم جہاں اس ملک کی جغرافیائی سرحدات کا تحفظ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, وہاں اس ملک کی نظریاتی سرحدات پہ کٹ مرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک. کارکنوں سے کہتا ہوں ہر ملک دشمن پہ نظر رکھو. جو ملک سے غداری کرے وہ بھی برداشت نہیں, جو دین سے غداری کرے وہ بھی برداشت. سارے بولو خدا کی قسم ہمیں پاکستان اپنے گھر سے زیادہ عزیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتایا کرتا ہوں کہ سارا پاکستان ہمارے گھر میں نہیں ہے, ہمارا گھر پاکستان میں ہے. ہمارا گھر کہاں ہے؟ تو پاکستان میں امن ہوگا تو ہمارا گھر آٹومیٹکلی امن میں ہوگا. یہاں استحکام ہوگا تو گھر مستحکم ہوگا, اور جب ملک کے اندر امن نہیں ہوگا تو ہمارے گھر تو وہ تو آٹومیٹکلی پھر بدامنی کا شکار ہوں گے. تو ہم اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ. پہلے بھی ہماری قیادت نے یہ پالیسی اپنائی اور ہم اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ, ملکی قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ وفاداری کا ثبوت دیں گے, غداری نہیں کریں گے. تو آپ بتائیں آقا نے پہنچایا چھپایا؟ جب پہنچا رہے تھے ہم نے نہیں سنا, سننے والے کون تھے؟ لینے والے کون تھے؟ لکھنے والے کون تھے؟ جمع کرنے والے کون تھے؟ پھر دنیا سے جاتے وقت اللہ کے نبی نے سارا دین اٹھا کر جن کے حوالے کیا وہ کون تھے؟ کون تھے؟ اور ساتھ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. صحابہ سے کہا کہ جس کو ایک بھی حکم میری طرف سے پہنچا ہے نا, گھر نہیں رہنا, آگے پہنچا دو. پھر مکہ سے کون نکلے؟ مدینہ سے کون نکلے؟ دریا کے کنارے کون آئے؟ دریا اور سمندر کی موجوں کے اوپر گھوڑے کنہوں نے دوڑا دیے؟ جزیروں میں کون پہنچے؟ صحراؤں میں کون پہنچے؟ افریقہ تک کون پہنچے؟ چین تک کون آئے؟ دہلی سے کون گزر گئے؟ جلال آباد سے کون گزر گئے؟ کابل پہ کون چھا گئے؟ قندہار سے کون گزر گئے؟ ننگرہار پہ کون چھا گئے؟ تخار سے کون گزر گئے؟ پشاور پہنچے,
बीजी खान पहुंचे, रोड़ी सखर पहुंचे, जामपुर पहुंचे, राजनपुर पहुंचे, विहाड़ी पहुंचे, मेलसी पहुंचे, मुल्तान पहुंचे, लाहौर पहुंचे। ये मैं वैसे नहीं नाम ले रहा, ये उन शहरों का नाम ले रहा हूं जहां असहाब रसूल की मज़ारात पे जाने का अल्लाह ने मौका दिया, तौफीक हुई, देख के आए हैं। यहां यहां सहाबा के कदम लगे हैं। तवज्जो करना, ये तिजारत करने नहीं आए थे, ये आका का दीन पहुंचाने आए थे। तो बताओ वो दीन एक जमात वालों को पहुंचा है या हर मुसलमान को पहुंचा है? तो फिर एक जमात चलेगी या हर मुसलमान पे सहाबा का एहसान है? जो जो सहाबा का एहसान मानता है जरा एक नहीं दोनों हाथ खड़े करें। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ना। तवज्जो तवज्जो भाई मैं जो पूछ रहा हूं आप अपना जोश बाद में मठा कर लें। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। अभी तो मैं खुलासा निकाल के अज़म लेने लगा हूं। तवज्जो आपकी रहे। एहसान मानते हो? सहाबा का एहसान है या नहीं? आज हमारे पास कलमा महफूज है और अल्हम्दुलिल्लाह नसीब भी है। एहसान किन का? मेहनत किन की? कुरान पहुंचा है, सदका किन का? कुर्बानी किन की? मुशक्कत किन की? जख्म किन्हों ने खाए? डटे कौन? लुटे कौन? बोल बोल बोल, कटे कौन? कौन कौन? तपते अंगारों पे कौन लेट गए? हिजरत कौन कर गए? आका के इर्द गिर्द कौन चले? आगे पीछे मुहाफिज कौन बने? दाएं बाएं मुहाफिज बन के कौन चले? इस मंदिरों में अजानें किन्हों ने सुनाई? बुतों को किन्हों ने तोड़ा? काफिर को शिकस्त किन्हों ने दी? रूम और फारस को किन्हों ने धकेला? ईरान को शिकस्त किन्हों ने दी? पूरी दुनिया पे कौन फातेह बन के उभरे? तो ये है सहाबा। एहसान है सहाबा का। कुरान है तो एहसान सहाबा का, शरीयत है तो एहसान सहाबा का, कलमा है तो एहसान सहाबा का, आका की नबुव्वत और रिसालत और शरीयत का ऐलान है तो एहसान सहाबा का। ये सारे एहसानात सहाबा के हैं। तो फिर मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि सारी दुनिया में दीन पहुंचाया, ये है काम सहाबा का। सहाबा का नाम लीजिए। पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा, ये है काम सहाबा का। अगर उस दीन को लेकर हम मुसलमान कहलाए, ये है एहसान सहाबा का। अगर मुसलमान रहना चाहते हो तो बन गुलाम सहाबा का। गुलाम नहीं बनता तो छोड़ इस्लाम सहाबा का। गुलाम नहीं बनता तो छोड़ इस्लाम सहाबा। दो बातें नहीं चलेंगी, या सहाबा का गुलाम बनना पड़ेगा या सहाबा का पहुंचाया हुआ दीन छोड़ना पड़ेगा। दीन को हम नहीं छोड़ सकते किसी सूरत भी। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। तो फिर एक ही काम रह गया। बताओ, जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई। वो बंदा दोनों हाथ खड़े करे जो अज़म करे कि मौलाना मैं आपके लिए नहीं, मौलाना के लिए नहीं, फलां के लिए, फलां 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 इनके लिए नहीं, अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए सहाबा का एहसान समझ के ये आज ऐलान कर रहा हूँ। नौजवानों, आपसे कहता हूँ कि जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई, जो बच गई वो सहाबा के नाम करता हूँ। करते हो नहीं करते हो? मेरे लिए या अपने ईमान के लिए? खुदा की कसम, सहाबा किराम को छोड़कर हम अपना दीन साबित नहीं कर सकते, हम शरीयत साबित नहीं कर सकते। आप चलोगे साथ, बढ़ोगे आगे, कदम से कदम मिलाओगे, लब्बैक कहोगे, क़ियादत पे एतमाद करोगे, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा लुधियानवी के पांव हाथ मजबूत करोगे, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाओगे। अगर आपका आज़म ताज़ा है तो फिर हम कल भी फ़ख्र से कहते थे, आज भी फ़ख्र से कह रहे हैं, और हमारा कल भी आज़म यही था, आज भी है कि खौफो अंदेशो ताज़ीर सज़ा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। मैं कासिद हक नवाज हूँ, दुश्मन सिद्दीक काफिर है पैगाम मेरा, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे, और हक बात पर कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार हक तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा, और कोई सुर्खी न मिली जब किसी फसाने को, हमारे खून की हाजत हुई ज़माने को। वाखिर दावाना।